میں اس وقت اپنے دشمن کو رعایت دے کر خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا وار مہلک ثابت ہوا۔ اس شخص کی گردن ہانسی آواز کے ساتھ ٹوٹی، اس کے حلق سے ایک ہچکی سی نکلی، پھر ٹارچ فرش پر گری۔ وہ شخص خود فرش پر گرا تو مر چکا تھا، بغیر دیکھے مجھے اس کا یقین آ چکا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کو بھی غیر ضروری سمجھتے ہوئے میں نے وہ ٹارچ اٹھا لی جو سلامت بچ گئی تھی اور واپس اسی دروازے کی طرف بھاگا جس سے وہ دونوں اندر آئے تھے۔ میرے بازو کے زخم سے خون بہہ کر آستین کو تر کرنے لگا تھا۔ اسے رہنے دے محسن، میں نے چلا کر کہا، کیونکہ محسن اپنے حریف کی جیب میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ ریوالور نکالنا چاہتا ہے، مگر ٹارچ کی روشنی میں میری نظر نے ایک چمکتی ہوئی لکیر سی دیکھی جو محسن کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہو جانے والے کی کمر سے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ یہ کسی وائرلیس ریسیور یا ٹرانسمیٹر کا ایریل تھا جو اس شخص کی کمر سے بندھا ہوا تھا۔ محسن کے ماہر ہاتھوں نے بیلٹ کھولنے میں دیر نہیں لگائی اور وہ ایریل سے منسلک 4 انچ چوڑے، اس سے دگنی لمبائی کے 1 انچ موٹے ریڈیو کو نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 2 طرفہ نظام والا پورٹیبل ریڈیو ریسیور بھی تھا اور شارٹ ویو ٹرانسمیٹر بھی۔ عام طور پر اسے واکی ٹاکی بھی کہا جاتا ہے۔ محسن نے اس کے اینٹینا کو دبا کے فولڈ کیا اور سیٹ کو اپنی پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تو ہمیں اپنے مقابل سیڑھیاں نظر آئیں۔ سوچے سمجھے بغیر ہم اوپر چڑھنے لگے۔ محسن کے ہاتھ میں اسٹین گن فائر کے لیے بالکل تیار تھی۔ 7-8 زینوں کے بعد ایک موڑ آیا۔ ایک طرف کچھ اور سیڑھیاں تھی لیکن دوسری طرف دروازہ تھا۔ کیا دلاور اوپر ہوگا؟ محسن نے رک کر کہا اور تشویش سے میرے بازو کے زخم کو دیکھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے قریب آنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً باہر سے بات کر رہا تھا، اوپر یہی دونوں تھے۔ پھر اوپر جانے سے کچھ حاصل نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسرا دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ تھوڑا سا ہلا مگر اس کے پٹ بند رہے۔ یہ اندر سے بند ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ صرف اوپر سے چٹکنی چڑھا دی گئی ہے۔ میں نے کہا، صرف چٹکنی ہوگی تو نکل جائے گی، محسن نے کہا اور ہم نے ایک ساتھ دروازے کو اپنے شانوں سے ٹکر ماری۔ خلاف توقع چٹکنی بہت کمزور ثابت ہوئی، پٹ ایک دم واہ ہو گئے اور میں اپنے ہی زور میں آگے نکل گیا۔ آگے زینہ تھا جو نیچے جا رہا تھا۔ میں سنبھل نہ سکا اور پہلے زینے سے منہ کے بل گرا۔ ٹارچ مجھ سے آگے گئی اور 7-8 زینوں سے ٹکراتی نیچے پہنچ کر بجھ گئی۔ آخری وقت میں محسن نے مجھے پکڑنا چاہا تھا لیکن اس کا ہاتھ میرے شانے تک ہی پہنچا۔ بازو کو گرفت میں لینے کی ناکام کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ہاتھ نے میرے زخم کو چھوا اور آستین کو پکڑ لیا۔ آستین اگر خون آلود نہ ہوتی تو شاید محسن کی گرفت میں آ جاتی اور اگر میرے وزن کو نہ سنبھال پاتی تو پھٹ کر الگ ہو جاتی، مگر خون کی چکناہٹ کے باعث محسن کا ہاتھ میرے خون سے بھر گیا تھا۔ آستین اس کی انگلیوں سے پھسل کر نکل گئی۔ اس جھٹکے نے مجھے پوری قوت سے نہ گرنے دیا ورنہ میرا سر چوتھے 5ویں زینے کی سخت دھار والے کونے سے ٹکراتا۔ میں تھوڑا سا ترچھا ہو کے گرا اور لڑکتا ہوا نیچے پہنچا۔ مجھے پکڑنے کی اس ناکام کوشش نے محسن کا توازن بھی بگاڑ دیا اور وہ بھی اسی طرح میرے پیچھے آیا۔ ہم دونوں ذرا سے فرق سے فرش پر گرے۔ ہر پلٹے کے ساتھ میرے بازو کا زخم میرے ہی جسم کے بوجھ تلے دب جاتا تھا اور سخت کھردرے زینے کی رگڑ سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پتھر کے ہاتھ میرے زخم کو ادھیڑ رہے ہیں۔ چوٹ میرے سر، میری کمر اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی آئی تھی مگر بازو کے زخم کا درد اتنا شدید تھا کہ مجھے کسی اور درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ محسن کے ہاتھ سے بھی اسٹین گن چھوٹ گئی تھی۔ محسن نے عقل مندی یہ کی کہ وائرلیس سیٹ کو سنبھالا اور اس پر دونوں ہاتھ رکھ کے پیٹ کو دبا لیا۔ اسٹین گن ٹوٹنے والی چیز نہیں تھی مگر واکی ٹاکی زینے پر گرتا تو ناکارہ ہو جاتا۔ اسٹین گن بڑی آواز کے ساتھ ہر زینے سے ٹکراتی نیچے تک آئی اور میرے گھٹنے پر لگی۔ واکی ٹاکی کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں محسن خود کو نہ بچا سکا ورنہ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر کو بچانے کے لیے استعمال کرتا۔ مشکل سے آدھے منٹ کے بعد وہ میرے اوپر آ گرا۔ ایک بار پھر میرا زخمی بازو دب گیا مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ اپنی فکر کرنے کی بجائے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب ہم ایک حجرے میں پہنچ چکے تھے۔ تجھے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ہم دونوں کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا۔ پھر ہم نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا اور اس افسوسناک حالت میں ہونے کے باوجود ہنس پڑے۔
قدرت نے ہم دونوں کو محفوظ رکھا تھا اور جو چوٹیں آئی تھیں وہ معمولی تھیں۔ تیرے بازو کے زخم کی حالت خراب ہو رہی ہے، محسن نے تشویش سے کہا۔ زخم خطرناک نہیں، اور ہو بھی تو یہاں تیرے اور میرے پاس کیا ہے، میں نے کہا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ گولی کا زخم ہے، سیپٹک ہو سکتا ہے، محسن بولا اور اس نے بھی اسٹین گن اٹھا لی۔ اتنی جلدی نہیں ہوگا، میں نے کہا اور ٹارچ کو اٹھا کے جھٹکا، وہ پھر روشن ہو گئی تو مجھے خوشی ہوئی۔ محسن نے اسٹین گن کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد دیوار سے ٹکا دیا، پھر اس نے پیٹ سے لگے ہوئے واکی ٹاکی کو نکالا اور اس کا ایپرل کھینچا۔ اس کے سامنے والے حصے میں صرف 2 بٹن تھے، ایک آواز کو کم زیادہ کرنے والا اور دوسرا فریکوینسی ملانے والا۔ آن آف کرنے کا سوئچ سائیڈ میں تھا۔ محسن نے اس کی پوزیشن دیکھی، پھر اسے آن کر دیا۔ چھوٹا سا سپیکر ایک دم سگنل دینے لگا۔ سگنل مورس کوڈ میں تھا۔ محسن نے والیوم کم کیا اور ہم دونوں نے سپیکر کی ٹی ٹی کو دھیان سے سنا۔ مورس کوڈ ہم نے لندن میں شوقیہ سیکھا تھا اور اس طرح پیغام رسانی کے بین الاقوامی نظام کی زبان کو سمجھنے لگے تھے۔ ہمیں جوابی پیغام بھی دینا آتا تھا، لیکن اس واکی ٹاکی میں ایسی کوئی کی نہیں تھی جس کو دبا کے ہم مورس کوڈ میں بات کر سکتے۔ یہ بھی حیرانی کی بات تھی کیونکہ واکی ٹاکی براہ راست گفتگو میں کام آنے والا آلہ تھا، ایک طرح کا چلتا پھرتا ٹیلی فون۔ اس میں مورس کوڈ سگنل نشر کر کے پیغام کی ترسیل کا رازداری کے سوا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ عام فہم زبان میں گفتگو کرنے سے ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ پیغام کسی اور ریسیور پر سن لیا جائے گا۔ ایف ایم شارٹ ویو یا اے ایم ٹرانسمیٹر سے نشر ہونے والے ہر پیغام کو عام آدمی اپنے گھر کے ریڈیو پر بھی سن سکتا ہے اور اس کے لیے زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے کوئی بھی اسٹیشن کیچ کرنے کے لیے بینڈ کا انتخاب کرنے کے بعد سوئی گھمانی پڑتی ہے اور جہاں مطلوبہ اسٹیشن کی آواز سنائی دے وہیں روک دی جاتی ہے، ایسے ہی سوئی گھماتے ہوئے کسی پیغام کا اتفاقیہ ریڈیو پر سنائی دے جانا عین ممکن ہے۔ غالباً اسی لیے یہ لوگ مورس کوڈ میں بات کر رہے تھے، جو ریڈیو پر واقعی ٹی ٹی لگتا ہے مگر یہ بے معنی ٹی ٹی نہیں ہوتی۔ تربیت یافتہ لوگ مثلاً تار گھر میں تار بھیجنے والے اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں، تاہم عام آدمی اس سے کوئی مفہوم اخذ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ محسن نے کہا۔ ہاں مگر یہ کون لوگ ہیں اور کیا جواب چاہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو ہم جواب دے بھی کس طرح سکتے ہیں؟ محسن نے سیٹ کو اوپر نیچے سے دیکھا۔ کیا وہ لوگ ہماری گفتگو نہیں سن رہے ہوں گے؟ میں نے کہا۔ محسن نے مجھے دوسری سائڈ پر لگا ہوا آن آف جیسا دوسرا سوئچ دکھایا جو اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ریسیور لکھا ہوا صاف پڑھا جاتا تھا، ذرا نیچے ٹرانسمیٹر کا لفظ چمک رہا تھا۔ اگر یہ سوئچ نیچے ہوتا تو ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ نشر ہو جاتا۔ محسن نے پلاسٹک کور کی بیک پر لکھے ہوئے باریک حروف کو ٹارچ کی روشنی میں پڑھا۔ یہ 6 وولٹ ڈی سی بیٹری پر چلتا ہے، محسن نے کہا، اور اس کی رینج 200 میٹر ہے، 1 فرلانگ سے کچھ زیادہ۔ کیا تو نے ان دونوں کی صورت پر غور کیا تھا؟ میں نے کہا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی، سالوں نے اندھا کر دیا تھا۔ جو میرے سامنے آیا تھا وہ تو مارا گیا۔ میں نے کہا۔ یہ ٹرانسمیٹر دوسرے کے پاس تھا، وہ جواب کیسے دیتا ہوگا؟ اسپیکر پھر بولنے لگا اور اب وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے یا خطرے کی بات ہے؟ ان کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی چاہیے، میں نے کہا، تاکہ وہ مطمئن رہیں اور دور رہیں۔ اگر میں نے اپنی زبان میں کچھ کہا تو وہ آواز کے فرق کو محسوس کر لیں گے، محسن نے کہا۔ آواز تو میری بھی مختلف ہوگی۔ خیر میں ایک چال چلتا ہوں، شاید کامیاب رہے۔ میں نے محسن کو انگلی سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور واکی ٹاکی کے سوئچ کو نیچے ٹرانسمیٹر کی پوزیشن پر کر دیا۔ اسپیکر خاموش ہو گیا اور مائکروفون کام کرنے لگا۔ میں نے پلاسٹک باڈی پر انگلی بجائی، 1 ڈاٹ کے لیے 1 بار کھٹ، ڈیش کے لیے باڈی پر رگڑ، 2 نقطوں کے لیے کھٹکھٹ، 2 ڈیش لگانے کے لیے باڈی کے اوپر ناخن سے دوبارہ رگڑ۔ اس رگڑ سے ہلکی سی مگر مسلسل آواز پیدا ہوتی تھی۔ باڈی کے اندر کا مائکروفون اسے یوں نشر کرتا ہوگا کہ سننے والے کو اپنے اسپیکر پر چند سیکنڈ کی کھڑکھڑ سنائی دیتی ہوگی۔
इस तरह मैंने लंदन में बहुत से शौकीन लोगों को प्रैक्टिस करते देखा था। वो किसी भी चीज से काम चला लेते थे, एक कील को दीवार पर मार के और उसी से लकीर खींचकर वो डॉट और डैश बना लेते थे। चमचे को मेज पर बजा के और रगड़ के नुक्तों और लकीरों का मफहूम पैदा कर लेते थे। न जाने कैसे मुझे ख्याल आ गया था कि मोर्स कोड को समझने वाला अगर वॉकी टॉकी पर जवाब देगा तो इसी तरह देगा। मैं सेट पर नाखून मारता रहा और नाखून से लकीरें बनाता रहा जो कुछ इस तरह सुनाई देते थे, टिक टिक खड़ टिक। जो पैगाम मैंने दिया वो ये था, सब खैरियत है, हम आ रहे हैं। फिर मैंने स्विच की पोजीशन बदली और उसे रिसीवर पर कर दिया। चंद सेकंड की खामोशी के बाद स्पीकर ने चहकना शुरू किया। क्या तुम कामयाब रहे? ओवर। मोहसिन का चेहरा खिल उठा। आवाज निकाले बगैर उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने फिर रिसीवर की पोजीशन बदली। यस, मैंने जवाब दिया। हमारा इंतजार करें, ओवर एंड ऑल, और उसको बंद कर दिया। हम तवक्को कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए खतरा टला, मोहसिन बोला। हालांकि हम अभी भी खतरे में घिरे हुए हैं। हम होश भी हो सकते हैं कि इस मिजार की कैद से बाहर निकलने में कामयाब हुए, मैंने कहा। हालांकि हम अभी भी अंदर ही हैं, लेकिन अब अगला मरहला असल आजमाइश है। हमको यहाँ से निकलना है। मोहसिन ने इत्तफाक किया। फिर देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैंने कहा। राबिया और नाजो की फिक्र करेंगे। मोहसिन ने हिजरे का दरवाजा दूसरी तरफ से खोला। हमारे सामने वही सहन आ गया जिसमें खस्ता और शिकस्ता ट्रक हमारे जुल्म की तस्वीर बना खड़ा था। हमने जबरदस्ती करके बिल्कुल नए ट्रक को स्क्रैप कर दिया था, लेकिन उस मैदान में कम से कम 10 अफराद इसी रास्ते में दीवार बने खड़े थे जो बाहर की दुनिया तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था। हम इसी रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन इस वक्त किसी ने हमें नहीं रोका था। इतने कम वक्त में 10 मुसल्लह अफराद की फौज का नमूदार होना कोई मौजज़ा नहीं था। यकीनन वो हुजरों में छुपे हुए थे, लेकिन हमारी नजर उनको नहीं देख सकी थी। मोहसिन ने दरवाजा फिर बंद कर दिया। मुखालिफ सिमत की दीवार में एक और दरवाजा था। उससे गुजरकर हम दूसरे हुजरे में पहुंचे। इस दूसरे हुजरे में भी 2 दरवाजे थे, एक सहन में खुलने वाला और दूसरा आगे वाले हुजरे से मिलाने वाला। उससे आगे बढ़ते जाना बेसूद था। हर जगह बाहर निकलने का वही एक दरवाजा था जिसके सामने दिलावर के जान निसार और उसके कारिंदे मौत के नामाबर बने खड़े थे। मैंने अपनी पेशकदमी चौथे हुजरे में रोक दी। उसका दरवाजा खोलकर हम बराह रास्त उनकी नजर में नहीं आए थे। दरमियान में ट्रक आ जाता था और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेते हुए आधे सहन को अबूर करके ट्रक तक पहुंच सकते थे। ट्रक के ऊपर से लकड़ी का वो लंबा चौड़ा तख्ता उतार लिया गया था जिस पर घास उगाई गई थी और जो जेरे जमीन रास्ते को बंद करता था। अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, मैंने कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सर्च लाइट्स रोशन हो जाएंगी, मोहसिन बोला। अभी ये लोग एक ही रास्ते की दीवार बने खड़े हैं, फिर ये फैल जाएंगे कि कहीं से फांद कर ना निकल जाएं। इस किले की फसील को भला कौन आसानी से अबूर कर सकता है, मैंने कहा। अगर हमें सीढ़ी या रस्सी फ्राहम कर दी जाए तब भी ये नामुमकिन होगा, और इसीलिए ये लोग मुतमईन हैं कि किसी तरफ से नहीं निकल सकते सिवाय उसके एक रास्ते के नीचे वो रुके हुए हैं। जब तक उन्हें ना हटा दिया जाए निजात मुश्किल है। मगर ये हटने वाले लोग नहीं हैं। मैं हटाने की बात कर रहा था, मैंने कहा। अगर किसी तरह हम ट्रक तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं तो। मेरी बात नामुकम्मल रह गई क्योंकि मैंने साथ वाले 5वें हिजरे में से बातें करने की आवाज सुनी। 2 अफराद चुपके आपस में किसी मसले से उलझ रहे थे। इख्तलाफे राय के सबब हमें इसलिए मालूम ना हो सका कि गुफ्तगू के अल्फाज वाज़िया थे पर समझ में नहीं आते थे। मैंने मोहसिन को इशारा किया और हमने इधर उधर देखकर कमरे की पिछली दीवार के साथ लगे हुए बिस्तर को मुंतखब किया। मैं और मोहसिन उसके नीचे घुस गए। इस तरह के उल्टे लेटने के बाद हम सर उठा सकते थे और अपने हाथ एक तरफ फैला सकते थे। अपने बहुत करीब मुझे कोई भी चीज नजर ना आई तो मैंने टॉर्च को दूर फेंक दिया। दरवाजा एकदम खुला और वो दोनों अंदर आ गए। तुमने भी सुनी थी कोई आवाज? एक ने कहा। और क्या, मैं तुम्हें भागते देखकर भागा था, दूसरे ने कहा। लाइट जलाकर देखो, कोई बाहर तो नहीं गया। पहले ने दरवाजे की तरफ देखा। उनके कदम एक साथ आगे बढ़े। मैंने और मोहसिन ने अपने दाएं हाथ आगे बढ़ा के उनकी एक एक टांग को टखने से ऊपर पकड़ा और झटका देकर नीचे खींचा।
اس کے ساتھ ہی ہم باہر نکلے اور وہ منہ کے بل پکے فرش پر گرے۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتے میں ایک کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے اور مجھے گرانے کی کوشش میں وقت ضائع کر دیا، ورنہ اتنی دیر میں وہ چلا کے باہر سے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ میں نے اس کا سر زمین سے ٹکرایا۔ اس کے لمبے بال آسانی سے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ وہ ایک زوردار ہاں کر کے بے حس و حرکت ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ محسن نے اسے بھی بالکل اسی طرح ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی مگر ہمیں ریوالور کے سوا کچھ نہ ملا۔ فی الحال ہمیں مزید ریوالور درکار نہیں تھے، چنانچہ ہم نے چیمبر سے گولیاں نکال کے جیب میں ڈال لی۔ کیا ان کے چہرے بھی تجھے شناسا محسوس ہوتے ہیں؟ محسن نے پھر سٹین گن اٹھا لی۔ نہیں، یہ سب دوسرے اور تیسرے درجے کے خدمت گزار ہیں جو صرف جان نثاری کا صلہ لیتے ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتے۔ میں نے کہا، بعض اوقات یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کی طرح یہ اپنی موت پر بھی دنیاوی آقاؤں کا جبر و اختیار تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ آقا بھی عام فانی انسان ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ محسن نے اس دروازے کو دیکھا جس میں سے وہ دونوں گزر کر آئے تھے۔ بظاہر وہ بھی اسی قسم کا حجرہ تھا جس میں ہم کھڑے تھے، لیکن اس میں ایک روشن مستطیل سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے محسن کو ایک چادر سے لمبی سی پٹی پھاڑتے دیکھا۔ چادر اسی پلنگ پر بچھی ہوئی تھی جس کے نیچے ہم نے پناہ لی تھی۔ چادر بالکل نئی تو نہیں تھی مگر بہت صاف تھی۔ میرے بازو کا زخم زور آزمائی کے سبب پھر رسنے لگا تھا۔ محسن نے آستین کا نصف حصہ پھاڑ کے الگ کیا اور زخم پر وہ پٹی اس طرح لپیٹ دی کہ خون رک جائے۔ تو نے دیکھا یہ دونوں تہہ خانے سے اوپر آئے تھے؟ میں نے کہا، تہہ خانے کے سوا اور کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ محسن بولا، پہلے ہم انہی ہجروں سے گزر چکے ہیں، اس وقت سب خالی پڑے تھے۔ یہ زیر زمین راستہ شاید بیچ کے حجرے میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میں نے ساتھ والے کمرے کے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہمیں فوری طور پر نازو یا رابعہ کے بارے میں تردد کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ نیک محمد کا خیال ضرور تھا کہ وہ انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر نکل گیا تو ہمیں اپنے فرار کے وسائل خود پیدا کرنے ہوں گے، اور بعد میں اگر غالب نے کوئی عملی قدم اٹھایا تو یہاں آنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن فوری طور پر ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اگر ہم اس بار شکاریوں کے نرغے سے نکل گئے تو دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے، ورنہ خدا کے بعد دوسروں کی مدد کے طلبگار ہوں گے۔ زخم کا اثر اب پورے بازو تک پھیلنے لگا تھا اور درد کا احساس میری انگلیوں کی پوروں تک اتر آیا تھا، مگر میں اس بازو کو استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ 5ویں ہجرے سے نیچے اترنے والا راستہ ایک چوکھٹے پر مشتمل تھا، بالکل کسی کھڑکی جیسا جو دیوار کی بجائے فرش میں نکالی گئی ہو۔ یہ چوکھٹا بالکل درمیان میں ہوتا تو پہلی بار اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا۔ سیمنٹ کے پختہ فرش پر چلتے چلتے ہمارے قدموں کے نیچے لکڑی کا فرش آ جاتا جس کے نیچے خلا تھا، تو ہمارے پیروں کی دھمک بالکل جدا اور بالکل واضح ہوتی۔ مگر چوکھٹا ایک گوشے میں تھا اور اسی مقام پر تھا جہاں دوسرے ہجروں میں پلنگ لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کمرے میں سے پلنگ ہٹا دیا گیا تھا، ورنہ وہی چوکھٹا کسی پلنگ کے نیچے آ جاتا تو ہمیں بالکل دکھائی نہ دیتا۔ اس خیال نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ محسن، ایسے سوچے سمجھے بغیر نیچے جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ محسن بولا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں تہہ خانے میں پہنچانے کا انتظام ہے۔ میں نے کہا، ایک قید سے آدھے تو نکل آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ بدتر قید میں پوری طرح گرفتار ہو جائیں۔ پہلے ان کے اوپر تھے، اب نیچے چلے جائیں تو کوئی مددگار بھی نہ پہنچ سکے گا۔ تو خوامخواہ ڈر رہا ہے؟ ڈر تو رہا ہوں مگر خوامخواہ نہیں۔ میں نے کہا، تو ذرا واقعات کو ذہن میں رکھ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہاں اسیر رکھنے والوں نے آزاد چھوڑنا کیوں ضروری خیال کیا؟ وہ ہمیں بند رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ایسے اناڑیوں کو کیوں بھیجا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم آسانی سے قابو میں آنے والے لوگ نہیں ہیں؟ وہ ذرا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ چودھری دلاور کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے ٹریپ کیا تھا اور جس طرح ہم سے مخاطب تھا وہ بھی اس کے عقل و فراست کا ثبوت تھا۔ گامے ماچی کی لاش کو وہیں چھوڑ دینا بھی ایک ڈرامائی تاثر دینے کی کوشش تھی۔
मकसद ये जाहिर करना था कि हम जो कुछ प्लान करते हैं उसे पहले से मालूम हो जाता है। आखिर इसको किसने बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं? ये उसे राबिया और नाजो में से किसी ने बता दिया होगा। मोहसिन बोला, मेरा कियास कहता है कि नाजो अपने मिशन में कामयाब रही थी, मगर गामे माची को यरगुमाल रखना बेसूद साबित हुआ। गामे माची के किसी अपने आदमी ने, जो ऊपर वालों का एजेंट था, फौरन गामे माची का काम तमाम कर दिया। उससे कबल के नाजो इसे अपना असीर बना के उससे कुछ पूछती या कैदी को हमारे हवाले करती, उसको कत्ल कर दिया गया। मुमकिन है उसके बाद कातिल भी मारा गया हो। ये भी तो हो सकता है कि उस कारे खैर के बाद वो भाग गया हो, मैंने कायल होके कहा, और चौधरी दिलावर को खबर पहुंचा दी हो कि दुकिया नोसी लट्ठे के शटलकॉक बुरकों में 2 कमांडोज खवातीन ने गामे माची का तख्ता और खुद गामे माची को उल्ट दिया था, मगर उसने बरवक्त वो जुबान भी खामोश कर दी जिससे अब शाये राज का खतरा था। बाकी बंदोबस्त खुद चौधरी साहब ने कर लिया। उसने फौरन ताड़ लिया होगा कि ये कमांडोज कौन हो सकती हैं और उनका आना किसके आने की तमहीद है। चौधरी दिलावर ने जानते बूझते हमारे मुकाबले पर 2 पैदल भेज दिए। उनके हाथ में तो रिवॉल्वर था, मगर वो अक्ल से भी पैदल थे। वो मारे गए तो कोई बात नहीं, हमको गलत फहमी तो हो गई ना कि हम मर्दाना वार लड़के निकल आए। तो खुद सोच, क्या फरार के दरवाजे अकीदतमंदों पर बंद किए जा सकते हैं, लेकिन बाहर आम लोगों के आने जाने में इस्तेमाल होने वाले दरवाजे पर जरूर कोई नोटिस होगा या अबारत होगी कि खानका को मुनासिब तज़य्युन और आराइश के बाद खोला जाएगा। चौधरी दिलावर ने माइक्रोफोन के जरिए हमसे मुज़ाकरात किए। क्या ऐसे निज़ाम को नस्ब करने के वसाइल रखने वाला ये नहीं कर सकता कि अंदर बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता? क्लोरीन या अमोनिया की हल्की सी मिकदार काफी थी, मगर उसने हमें निकल जाने दिया, इस तरह कि हम उसे अपनी कामयाबी समझें। फिर उसने हमें वॉकी टॉकी भी फराहम किया। वो हमसे बात करना चाहता था, लेकिन उसके लिए दरख्वास्त करना चौधरी दिलावर की शान के खिलाफ था। उसने मोर्स कोड में पैगाम दिया और हमारे जवाबी पैगाम पर बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि हमने उसके अंदाजे को दुरुस्त साबित कर दिया था। उसने सोचा होगा कि ये वलायत पर जो इतना कुछ जानते हैं मोर्स कोड से भी वाकिफ होंगे। हमने जवाब दिया तो इसने मान लिया कि जवाब देने वाले उसके आदमी हैं, हालांकि वो अच्छी तरह समझता होगा कि जवाब हम दे रहे हैं। वॉकी टॉकी में मोर्स कोड के इस्तेमाल का क्या तुक है? बराह रास्त गुफ्तगू में क्या हर्ज था? मसला राजदारी का भी हो सकता है। ओहो, इतनी सी देर में पैगाम के कहीं और सुनने और इससे किसी किस्म का नुकसान होने के अमकानात 1000 में एक भी नहीं थे, 10,000 में भी एक मुश्किल थे। मैंने कहा, बस वो चाहता था कि अपनी आवाज ना सुनाए और हम भी उसको जवाब दें। वो हमें धोखा दे रहा है कि वो हमारे धोखे में आ गया है। हम तो हर तरफ से महसूर हैं। चौधरी दिलावर अंदर क्यों नहीं आ जाता? उसे डर क्या है? अच्छा, तेरी बात मान ली जाए तो फिर अब क्या करना चाहिए? मोहसिन ने कहा, ये खिड़की या ज़ेरे ज़मीन रास्ता भी अमदन खुला छोड़ दिया गया है। मैंने अपनी बात जारी रखी, वरना इस रास्ते से बाहर आने वाले इसे बंद भी कर सकते थे। दूसरे कमरों में इस जगह बेड लगाया हुआ है, यहाँ से भी बेड उठा दिया गया है और रोशनी भी है। ये ट्रैप है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सामने मुसल्ला फौज का एक पूरा दस्ता खड़ा हुआ है वो प्यादे हैं। हुक्म के गुलाम बन के मोहलिक असलहा पकड़ के खड़े कर दिए गए हैं। उनको नहीं मालूम कि वो सब मारे गए हैं और इनकी मौत से आकाओं को सिर्फ इतना फायदा होगा कि इस ड्रामे का एक सीन बिल्कुल हकीकी नजर आएगा। हो सकता है बाज ने जिंदगी में पहली मर्तबा रिवॉल्वर उठाया हो। अब बता, आगे क्या करना है? मोहसिन बोला, आगे बढ़ना है, नीचे उतरना है या यहीं रुकना है? अगर दिलावर चाहता है कि हम सब कुछ देख लें और फिर खैरियत के साथ निकल जाएं तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा, चल नीचे चलते हैं और देखते हैं कि दिलावर का मकसद क्या है। इस बात को जहन में रख लो कि वो एक झूठे ड्रामे से, जिसे रेडियो ड्रामा कहना चाहिए, हमें पहले ही शर्मिंदा और डिमोरलाइज कर चुका है। उसने मैकेनिक बरकत या उसके किसी शागिर्द को कत्ल किए बगैर हमें यकीन दिला दिया है कि हमारी वजह से उनकी जान गई। अब वो क्या साबित करना चाहता है ये भी देख लेते हैं। चल नीचे। मोहसिन ने मुझसे पहले जीने पर कदम रखा और नीचे उतरने लगा। रोशनी किसी ज़ेरे ज़मीन कमरे से आ रही थी और हमें रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। फूंक फूंक कर कदम रखते और हर आहट पर कान धरते हम तय खाने में उतरते गए, यहाँ तक कि मैंने खुद को एक तवील हाल में पाया।
اسے ایک بہت لمبا برآمدہ یا سرنگ نما راہداری بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ 15 فٹ چوڑا اور تقریباً 8 فٹ گہرا، یہ پختہ فرش اور دیواروں والا تہہ خانہ اوپر کے 10 حجروں کی چھت کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کی چوڑائی تو 15 فٹ ہی تھی مگر لمبائی 150 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ درمیان میں کہیں کہیں سیمنٹ کنکریٹ کے کالم چھت کو سہارا دیتے تھے اور ایک ایک ستون چھوڑ کر جو لائٹس نصب کی گئی تھی وہ بہت تیز تھیں۔ ایک کا رخ میری طرف تھا تو دوسری کا مخالف سمت میں، اور یوں درمیان کا پورا علاقہ روشن تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا طویل اور پختہ تہہ خانہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اور محسن نے ادھر ادھر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ کسی بھی ستون کی اوٹ سے کسی کے اچانک نکل آنے اور ہم دونوں کے جسم چھلنی کر دینے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محسن ایک دم جھکا اور اس نے فرش پر سے کوئی چیز اٹھا لی۔ یہ شفاف پلاسٹک کی چھوٹی سی منہ بند تھیلی تھی۔ چائے کی پتی کی 4 آنے والی پڑیوں کے برابر یہ سفید چینی تو نہیں ہو سکتی، محسن نے کہا۔ اتنے چھوٹے پیکٹ چینی کے نہیں ہوتے، میں نے کہا اور اس ننھی سی تھیلی کو محسن سے لے لیا جس کا وزن مشکل سے 100 گرام ہوگا۔ چینی آدھا سیر یا سیر کی تھیلی میں ہوتی تھی۔ نہ یہ نمک ہے نہ باریک پھٹکری۔ پھر یہ کیا ہے؟ ہیروئن؟ میں نے تھیلی کا ایک کونا دانت سے کاٹ کر اس سفید چیز کو ہتھیلی پر نکالا اور ایک انگلی کی پور پر لگا کے چکھا۔ ہیروئن، میں نے پورے یقین کے ساتھ فیصلہ دیا اور ایک طرف تھوک دیا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، یہ خیال میرا تھا کہ یہ ہیروئن ہے، محسن نے کہا۔ میں دلاور کے متعلق رائے دے رہا تھا، میں نے کہا، اور ہیروئن کے پیکٹ کو جیب میں رکھ لیا۔ آخر تک جانے سے ہمیں مختلف کونوں میں پڑے ہوئے 2 پیکٹ اور ملے۔ بلا شبہ ان میں ہیروئن تھی، اور جس انداز سے پیکٹ پھیلائے گئے تھے اس سے خیال یہی آتا تھا کہ یہ پیکٹ مال اٹھاتے وقت گر گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ تہہ خانے کے انتظامات اور تہہ خانے کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ فرض کیا جاتا تو غلط نہ ہوتا کہ یہ گودام ہے جہاں بہت زیادہ مال آتا جاتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں تھیلوں میں سے کسی جگہ ایک تھیلی کا گرد جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ پھر یہ کہ تھیلی سڑک پر تو نہیں گری، گودام میں ہی رہی، اگلی بار اٹھا لی جائے گی۔ مبارک ہو عزیزم کہ بزم خود اپنی ذات کو احمق الاحمقین ثابت کرنے والا بالآخر چودھری صاحب کے طفیل ضمانت کی اعلیٰ ترین سند حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ میں نے کہا، سلیس اردو میں ارشاد ہو کہ آپ کیا بک رہے ہیں؟ ہم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی کوشش کامیاب رہی۔ میں نے کہا، ہم چودھری دلاور کو جس بات کا یقین دلانا چاہتے تھے اس بات کا انہوں نے یقین کر لیا۔ ہم یہ ظاہر کرنے میں مصروف تھے کہ ہمیں اصل کاروبار کی خبر ہی نہیں۔ وہ بیچتے اور بھیجتے ہیں اسلحہ اور گولہ بارود، مگر ہم انہیں منشیات فروش سمجھتے ہیں۔ ان کو یقین آ گیا ہے کہ ہم اصلیت کو نہیں جانتے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمیں ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیا جائے۔ ثبوت ہماری جیب میں پہنچ چکا ہے۔ ہم اب چودھری دلاور کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہی نہ کہ اس خانقاہ کو منشیات کا اڈا ثابت کرنے کے لیے یہ 3 تھیلیاں پیش کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ان تھیلیوں پر امپورٹر یا ایکسپورٹر کی مہر ہے یا ٹریڈ مارک ہے؟ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم ضعیف الاعتقاد اور جاہل عقیدت مندوں کے جذبات کو مشتعل کریں گے جو مجاوروں کی ذات پر ایسے ناپاک الزامات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم چودھری دلاور سے واقی ٹاکی پر بات کریں گے، اس پر واضح کر دیں گے کہ ثبوت ہمیں مل چکا ہے، اور بہت جلد ہم ثابت بھی کر دیں گے کہ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوگا اور کہے گا کہ تم نے پہلے میرا کیا بگاڑ لیا؟ جو کرنا چاہتے ہو شوق سے کرو۔ اپنی دانست میں وہ ہمیں گمراہ سمجھتا ہے۔ خالی گودام میں ہیروئن کے 3 پیکٹ پھینک کر اس نے ہمیں صراط مستقیم سے زیادہ دور کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ وہ واقعی منشیات کے دھندے میں ملوث ہے اور اس طرح اپنے اصل کاروبار کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ ہم بھٹک کر غلط راستے پر چلنے والے احمق ہیں محسن۔ میں آپ کی حد تک اس رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں، محسن کنکھار کے بولا۔ ماشاءاللہ، آپ بچپن سے ہی حماقتوں میں طاق تھے۔ اب اس بے وقوف بنانے اور بننے والے ڈرامے کا سب سے مشکل سین آتا ہے، میں نے کہا۔ ہم ڈس ڈس گولیاں چلاتے غنیم کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے، اپنے اسی ٹرک میں سوار ہو کے جسے ہم نے ٹینک سے زیادہ بدصورت بنا دیا ہے۔
اوپر شام کا اندھیرا بڑھتے بڑھتے رات کے اندھیرے میں ڈھل چکا تھا اور احاطے کی فصیل کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سرچ لائٹس روشن ہو گئی تھیں، مگر وہ صفِ دشمناں اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ عجیب کاٹ کے الو تھے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق دے کر انہیں جہاں کھڑا کر دیا گیا تھا وہاں سے وہ 1 انچ بھی ہلنے پر آمادہ نہ تھے۔ شاید ان کے آقاؤں نے ان کو یہی حکم دیا تھا۔ معلوم نہیں ان کو کیا سمجھایا گیا تھا کہ وہ جان کے خوف سے بے نیاز ایک راستے کو بند کیے کھڑے تھے۔ شاید ان سے کہا گیا ہو کہ ادھر سے 2 بدماش گزرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے پاس صرف خنجر ہوں گے۔ میں نے افسوس سے سوچا اب صورت حالات زیادہ موافق ہے۔ محسن نے کہا، ہم سر جھکا کے ایک قطار میں دوڑ لگاتے ہیں، قدموں کی آہٹ نہیں ہونی چاہیے، ترچھا جانے سے ہم ٹرک کے پیچھے پہیوں کی آڑ میں رہیں گے۔ اگر ضرورت نہ پڑے تو قتل عام مت کرنا، ریوالور سے کام نکالنے کی کوشش کرنا، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں نے اتفاق رائے سے پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جانا مناسب سمجھا۔ ٹرک ہم سے کوئی 50 گز دور کھڑا ہوا بہت مظلوم لگ رہا تھا۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے لیے زخمی بازو کی کونی پر جسم کے بوجھ کو آگے گھسیٹنا مشکل ہو گیا۔ میں رک رک کر لمبے لمبے سانس لینے لگا اور سر کو گھاس پر رکھ کے لیٹ گیا۔ محسن نے میری ہمت بندھائی اور 5 منٹ بعد میں نے باقی راستہ طے کرنے کے مشکل سفر کا آغاز کیا۔ ٹرک تک پہنچنے میں مجھے جسمانی کمزوری اور تھکن کے سوا کسی پریشانی کا احساس نہیں ہوا، مگر میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ کیا میں اس وہیکل ٹرک کو چلا کے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ اس کے اسٹیئرنگ وہیل کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی قوت درکار تھی، جبکہ میرا ایک بازو عملاً ناکارہ ہو رہا تھا۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر میں کھڑا ہوا تو مجھے چکر سا آیا۔ میں نے ہینڈل کو تھاما تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سکندر، تو چلا سکتا ہے ٹرک؟ محسن نے میرا کندھا ہلا کے پوچھا۔ آگے سرنگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے حادثہ ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر تو نیچے آ جا۔ محسن نے اسٹین گن مجھے تھما دی۔ اسٹین گن چلا لے گا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا، لیکن اسٹین گن پکڑنے سے پہلے میری حالت میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوئے۔ ٹرک میں سوار ہو کے اسٹین گن چلانا بھی آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو ٹرک کے چلنے سے پہلے میں اس پر چڑھتا تو سامنے کھڑی ہوئی فوج مجھے دیکھ لیتی، وہ مجھے اتنی مہلت کبھی نہ دیتے۔ یہ کام اسی طرح ہو سکتا تھا کہ جیسے ہی ٹرک گھومے اور سرنگ کی طرف چلنے لگے میں دوڑ کر اس کے عقبی حصے میں پائیدان پر قدم جما لوں اور پھر چھلانگ مار کے 2 فٹ سے زیادہ اونچے تختے پر سے اندر کود جاؤں، پھر فوراً ہی پلٹ کر پوزیشن سنبھالوں اور جیسے ہی اندھا دھند دوڑتا ہوا ٹرک اس کرائے کی فوج کو روننے کی نیت سے آگے بڑھے میں فائر کھول دوں۔ یہ بہت پھرتی اور مستعدی کا مشکل کام تھا جو ڈرائیونگ سے زیادہ توجہ اور حاضر دماغی مانگتا تھا۔ میں نے گردن ہلائی اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرائیونگ کیبن کے اندر میں میرے دشمن مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں ونڈ سکرین کے پیچھے سیدھا بیٹھا انہیں گھورتا رہا۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے مفروضات کی بنیاد پر غلط نتائج اخذ کر لیے ہوں اور سامنے کھڑے ہوئے دشمن اناڑی نہ ہوں، مجھ سے بڑے شکاری ہوں جن کو میں نے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا۔ وہ سچ مچ خطرناک قسم کے خونی قاتل ہوں جو اپنے ریوالور مجھ پر خالی کر دیں اور کسی ریوالور کی ایک گولی بھی ضائع نہ جائے۔